اہل سنت یہ روایت پڑھ کر تو پھنس جاتے ہیں، انہوں نے تو معاویہ کا دفاع کرنا ہے ہر صورت میں، وہ مولا حسن اور مولا حسین کے ساتھ تھوڑی کھڑے ہو، تو معاویہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آل رسول میں سے وہ افراد کہ جو صرف ان کے ہاں بحیثیت اقراوی ہیں، ان کی بھی تضعیف کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام کی شہادت جب ہوئی تو یہ شہادت کی خبر جب معاویہ کے پاس پیش کی گئی اور معاویہ کو پتہ چلا تو معاویہ ہنسنے لگا اور معاویہ خوش ہوا، اور وہاں پہ جنہوں نے غم کا اظہار کیا ہے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، تم کیا اس کو مصیبت سمجھ رہے ہو؟ یہ سنی کتابوں میں ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل واضح الفاظ میں ہے نا، اب سنی تو پھنس جاتے ہیں، اہل سنت یہ روایت پڑھ کر تو پھنس جاتے ہیں، انہوں نے تو معاویہ کا دفاع کرنا ہے ہر صورت میں، وہ مولا حسن اور مولا حسین کے ساتھ تھوڑی کھڑے ہو، تو معاویہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی مائنڈ بھی اگر آپ ان کا پڑھنا چاہیں، آپ اگر ان کو کہیں کہ مولا حسن اور معاویہ مقابلے میں ہیں تو وہ آلریڈی ذہنی طور پر وہ معاویہ کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ حسن کے صف میں، نہ مولا حسین کے صف میں، نہ اہل بیت کے صف میں۔ وہ مولا حسن، مولا حسین، مولا علی کے ساتھ تھوڑی ہیں، وہ جو دیگر یعنی باقاعدہ واضح ہیں، آپ ان کی کتابیں دیکھیں، آپ ان کا عمل دیکھیں، آپ ان کا رویہ دیکھیں، یہ باقاعدہ خلفاء کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ کہ صحابہ کے صف میں، اور کئی مثالیں ہیں اس کے اوپر۔ حتیٰ کہ فروعات میں بھی انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، صحابہ کی طرف گئے ہیں۔ صحابہ میں بھی سارے صحابہ تھوڑی، وہی کچھ افراد جو ہیں انہی کی بات مانتے ہیں، انہی کو سب چیزوں میں اپنے لیے رول ماڈل سمجھ رہے ہیں۔ تمام اہل بیت کی بھی بات نہیں کر سکتے ہم کہ تمام اہل بیت کے بارے میں یہ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں، نہیں، تمام اہل بیت کو انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اہل بیت کے تمام افراد کو، حتیٰ کہ وہ اہل بیت یعنی آل رسول میں سے وہ افراد کہ جو صرف ان کے ہاں بحیثیت اقراوی ہیں، ان کی بھی تضعیف کی ہیں، ان کے بارے میں بھی کہیں یہ ضعیف ہیں۔ اب یہ روایت کہ معاویہ نے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی، خوشی منائی، اور جو غم مناتا ہے اس سے بھی کیا ہوا ہے، کیوں اس کو غم سمجھتے ہو، یہ روایت تو اہل سنت کے گلے میں پڑ جاتی ہے۔ اس روایت سے جان چھڑانے کے لیے تو اہل سنت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تحریف زندہ باد، تحریف کریں گے سر، کتابوں میں تحریف کرنا تو اہل سنت کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نکال دیں گے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ کتاب مسند امام احمد بن حنبل، دیکھ لیں ذرا، مسند الامام احمد بن حنبل، دیکھ رہے ہیں آپ مسند امام احمد بن حنبل، اس کے شعیب ارناؤت نے تحقیق کی ہے، الثامن والعشرون، 28ویں جلد پر ہے۔ خدا لعنت کو نہیں نہ رکھے پہ من سنگ میزنی۔ خواب یہ ہے مسند امام احمد بن حنبل، شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ، ثامن والعشرون اس کی جو ہے جلد ہے، یعنی 28ویں جلد پہ مؤسسہ رسالہ سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 426 پہ، روایت نمبر 1718-9۔ دیکھیں ذرا یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں کہ مقدام بن معدی کرب و عمر بن الاسود یہ معاویہ کے پاس گئے، معاویہ نے مقدام کو کہا، علمت ان الحسن بن علی توفیہ، کیا تمہیں پتہ ہے حسن ابن علی فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں؟ فرجع مقدام نے کیا؟ مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یہ مقدام نے کہا۔ فقال معاویہ لمقدام، معاویہ نے کیا؟ فقال له معاویہ نے کیا؟ اتراہ مصیبہ، کیا یہ کوئی مصیبت ہوئی؟ حضرت حسن فوت ہوئے، کیا ہے مصیبت تھوڑی ہے، یہ تو مصیبت نہیں ہے، ابو سفیان تھوڑی فوت ہوا ہے ہم اسے مصیبت سمجھیں، یہ تو جناب عثمان کی فوت کی خبر تھوڑی ہے کہ ہم قمیص اٹھائیں اور لوگوں کو جمع کریں اور لوگوں کو رلائیں، نہیں، حسن فوت ہوئے ہیں، اس کو مصیبت کی کیا ہے؟ فقال ولم لا اراہ مصیبہ، میں کیوں اسے مصیبت نہ سمجھوں؟ مقدام نے کہا، وقد وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجرہ، رسول اللہ ان کو اپنے گود میں بٹھاتے تھے، وقال ھذا منی وحسین من علی، اور کہا یہ مجھ سے ہے، حسین علی سے ہیں، کیوں میں ان کی موت کو مصیبت نہ سمجھوں؟ صحابی رسول ہے، صحابی تو اس کو مصیبت سمجھتا ہے، بنی امیہ اس کو مصیبت نہیں سمجھتے، بنی امیہ کو خوشی ہوتی ہے،
بنو امیہ اہل بیت کے خلاف ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی بنو امیہ کے ماننے والے اہل بیت کا نام اپنی زبانوں پہ نہیں لاتے، ہمیشہ اہل بیت کی تنقیص کرتے ہیں۔ مقدام بن معدی کرب نے واضح کر کے بتایا کہ رسول خدا کے نواسے ہیں، رسول خدا نے کہا یہ مجھ سے ہے، تو میں ان کی موت کو مصیبت نہ سمجھوں؟ نہیں بھائی، کاتب وحی نے کہا یہ مصیبت ہے ہی نہیں، اس کو مصیبت کہتے ہیں، خوشی منانا چاہیے رسول کے نواسے فوت ہوئے۔ جنت کے جوانوں کے سردار پہ، جنت کے جوانوں کے سردار کی خوشی میں جو خوشی منائے، جنت کے جوانوں کے سردار کے غم میں جو خوشی منائے اور اسے مصیبت ہی نہ سمجھے، اس کے پر خوش ہوں، کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے یا وہ ہدایت کے ستارے ہیں؟ یہ ذرا آپ جو ہے نا ایکسپلین کریں اس کو۔ پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ جن صحابہ کو آپ مانتے ہیں وہ تو اہل بیت کو نہیں مانتے تھے، آپ کیسے دونوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ بڑی بات ہے۔ جن صحابہ کے نام آپ لیتے ہیں وہ انہوں نے کبھی اہل بیت کو نہیں مانا ہے، وہ کبھی اہل بیت کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھے ہیں، وہ ہمیشہ اہل بیت کی مصیبت کو میں خوش ہو جاتے تھے، وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اہل بیت کے لیے مصیبتیں کھڑی کی ہیں، انہوں نے اہل بیت کو اذیت اور تکلیفیں پہنچائی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو مانتے ہیں؟ یہ کیسے ماننا ہوا کہ آپ ان کے عمل کو تو نہیں مانتے، ان کے نام کو صرف مانتے ہیں، صرف قصیدے سناتے ہیں؟ یہ حدیث ہے، میں شیعہ کتاب سے تھوڑی لا رہا ہوں۔ اچھا میرے بھائی، یہ دیکھیں المعجم الکبیر، المعجم الکبیر اگر اسکرین پہ آ جائیں، یہ المعجم الکبیر ہے، دیکھ لینا، جناب طبرانی کی کتاب ہے، اس کی تحقیق کی ہے حمد عبد المجید السلفی نے، دارالحیات تراث عربی سے چھپی ہے، دارالحیات تراث عربی سے، اور صفحہ نمبر 269 پہ یہی روایت وہاں پہ بھی موجود ہے کہ جب اصحاب نبی میں سے جو افراد مقدام بن معدی کرب اور عمرو بن اسود اور اسد میں سے عمرو بن اسود، یہ جب چلے گئے اصحاب نبی میں سے معاویہ کے پاس، تو معاویہ نے کہا کیا تم جانتے ہو علی بن ابی طالب فوت ہیں؟ فاسترجع المقدام، مقدام نے استرجاع کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، لیکن معاویہ نے کہا یہ تو مصیبت ہے ہی نہیں، اتراہ مصیبہ، یہ تو مصیبت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وَلِمَ لَا أَرَاهَ مُصِيبَةً وَقَدْ وَدَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي حِجْرِهِ فَقَالَ هَذَا مِنِّي وَحُسَيْنُ مِنْ عَلِي، اور پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرا شخص جو کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک آگ کا انگارہ ہے کہ اطفأہ اللہ، جسے اللہ نے بجھا دیا۔ یہ دیکھیں پوری ایک حدیث موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، صرف میرا اس سے جو بحث ہے وہ کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں اتراہ مصیبہ یہاں پہ آیا، یہ اب دیکھیں، اب اس کو چھپانا ہے، ظاہر کاتب وحی کو بچانا ہے تو روایت کو چھپانا ہوگا، تحریف کرنی ہوگی۔ یہ ہے السنن لامام ابی داؤد، السنن لامام ابی داؤد، ابو داؤد نے یہ کام بہت کیا ہے، بہت اپنے صحابہ کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ مجلد السادس پہ، چھٹی جلد پہ، صفحہ نمبر 326 پہ کتاب ہے سنن ابی داؤد کی، حدیث نمبر 4073، دیکھیں یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، وہی روایت کہ معاویہ نے مقدام سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ حسن ابن علی وہ کیا ہوئے، وہ فوت ہوئے ہیں؟ تو مقدام نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، فقال له رجل، کس نے کہا؟ ایک شخص نے کہا کہ اتراہ مصیبہ، یہ رجلون کیوں کہا ہے؟ ابو داؤد صاحب، یہ تو اصل روایت میں تو معاویہ کا نام ہے، کیوں یہاں پہ رجل تم نے لکھا ہے؟ کیوں معاویہ کا نام نہیں لکھنا؟ اس لیے نہیں لکھا ہے چونکہ پتہ ہے کہ کوشش کریں گے ان کو بچائیں گے، معاویہ کو بچائیں گے، تو یزید کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ تو یزید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک غزوے میں گئے ہیں، وہ رسول اللہ نے کہا کہ ساروں کو اللہ جو ہے وہ جنت دے، وہ ایران فتح ہوئے، ان میں کسی غزوے کے بارے میں رسول اللہ نے نہیں کہا، اس غزوے کے بارے میں کہا ہے، سمجھے نا؟ فیکٹری میں تیار ہوئی حدیثیں ہیں، یہیں سے پتہ چلتا ہے، فیکٹری میں حدیثوں کو تیار کیا گیا ہے، اتنے سارے غزوات ہوئے، کسی کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ وہ جنت جائیں گے۔ اس غزوے میں چونکہ یزید شہزادہ موجود ہے تو رسول خدا نے کہا یہ غزوے میں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے، پورے غزوے والے جتنے بھی موجود ہیں۔ یزید کی وجہ سے فیکٹریوں میں حدیثیں
گھڑی گئی ہیں یزید کی وجہ، یزید کو بچانے کے لیے. آپ اندازہ کریں باقی آپ کیا کہیں گے. تو اس حدیث کو بھی جناب ابی داؤد نے باقاعدہ اس کو شکار کیا ہے. اب یہ دیکھیں عون المعبود، آپ دیکھیں شرح سنن ابی داؤد، وہ جو ابو داؤد نے یہاں پہ نام چھپائے ہیں، اب اس کی شرح میں آپ دیکھیں، شرح عظیم آبادی کی شرح ہے، یہاں پہ وہ 194 صفحے نمبر کیا کہتے ہیں. یہ جو مقدام نے کہا فرجع، مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، فقال له فلان، فلان نے کہا، والمراد بفلان، وہ فلان کون ہے، هو معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان ہے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے جسارت کرنے والے لوگ ہیں کہ اس حدیث میں بھی اتنی بڑی جسارت جو اہل بیت کی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں. یعنی کم سے کم اہل بیت کی محبت کا اتنا تقاضا تو کریں، اتنا تو پاس رکھیں کہ جس حدیث میں اہل بیت کی توہین ہے اور جس شخص کی وجہ سے توہین ہو رہی ہے، اس شخص کو اس حدیث میں تو کم سے کم رضی اللہ نہ کہیں. حد اقل اتنا پاس تو رکھیں. تمام جتنے بھی اہل بیت سے بغض رکھنے والے ناسبی لوگ ہیں، میں ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں تم ناسبی ہوں، تو اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ تم لوگ حتیٰ وہ حدیث کہ جس میں اہل بیت کی توہین ہے، اہل بیت کی مصیبت کو خوشی کی علامت قرار دی ہے، اس حدیث میں جس نے یہ توہین کی ہے تم اس کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھتے. والمؤلف لم یصرح باسمہ، ابو داود صاحب کبھی بھی معاویہ کا نام نہیں لیتے ایسی جگہوں پہ. وَهَذَا دَأْبُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، یہ ان کا طریقہ ہے، وہ نہیں لیتے، نام نہیں لیتے، بچاتے ہیں معاویہ صاحب. وَهَذَا دَأْبُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، یہ ان کا طریقہ ہے. کیا کریں گے ابھی طریقہ جب وہ یہ نہیں اپنائے گا تو کرے گا کیا؟ ان کے پاس ہے کیا؟ راستہ کیا ہے؟ یہی تو انہوں نے کرنا ہے. میں اینڈ پہ پھر بھی کہتا ہوں میرے بھائیوں، صحابہ کو بچانے کے لیے ان بیچاروں نے بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن ہر کوشش پہ پانی پھیر دیا گیا ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. یہ جتنی حدیثوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، حدیثوں کو جلا ڈالی ہیں، کتابوں کو جلا دیا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، حلال کے فتوے دیے ہیں کہ جان و مال حلال ہیں، قتل کریں، کفر کے فتوے لگائے ہیں، تکفیر کی ہے مسلمانوں کی، تحریف کی ہے احادیث کی. لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ آج یہ سب کچھ آشکار ہے. ایک جوان کے سامنے یہ سب کچھ آشکار ہے. ایک جوان سے یہ لوگ اپنی آپ کو چھپا نہیں سکتے. کوئی بھی غیر متعصب انسان جو کسی بھی زاویے میں نہ ہو، غیر متعصب آ کر ان چیزوں کو پڑھ لیں، اسے اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے یہ کام کیے ہیں. میں پھر بھی کہتا ہوں، عمرو بن عاص کے لیے، خالد بن ولید کے لیے اور مروان کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے، مغیرہ بن شعبہ کے لیے، معاویہ کے لیے، جب یہ حدیثوں کو تحریف کرتے ہیں تو جو ان کے 3 خلفاء ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا سے کیا کیا ہوگا، یہ تو واضح ہے. اس پہ اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.